بہت سارے لوگ ہیں جو سفر کے مہینے کو جو ہے منحوس سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس مہینے میں وہ شادی بیاہ اور تجارت کاروبار یہ چیزیں کرنا جو ہے اچھا نہیں سمجھتے، صحیح نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں اس مہینے میں کریں گے تو کامیابی نہیں ملے گی، اگر بزنس کریں گے اس میں کامیابی نہیں ملے گی، اگر شادی بیاہ کریں گے تو وہ رشتہ جو ہے صحیح طریقے سے اپنی زندگی نہیں گزاریں گے، اس رشتے میں جو ہے جھگڑے فساد یہ ساری چیزیں پیدا ہوگی. اور بھی بہت ساری چیزیں لوگ سوچتے ہیں کہ اگر سفر کریں گے تو سفر مکمل نہیں ہوگی. مطلب اس مہینے کو لوگوں نے جو ہے منحوس سمجھ رکھا ہے. بہت سے لوگوں کے درمیان یہ مہینہ منحوس ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے، یہ مہینہ گزر جائے پھر ہم کوئی چیز کریں گے. وہ اپنے اندر یہ خیال کرتے ہیں کہ اس مہینے میں جو بھی چیز کریں گے وہ چیز کامیاب نہیں ہوگی، وہ چیز مکمل نہیں ہوگی. یہ لوگوں کے درمیان غلط فہمی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. جب اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جس طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، اسی طریقے سے سفر کا بھی مہینہ ہے. لوگوں کے اندر جو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ منحوسیت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں کوئی بھی کام کریں گے تو وہ کام مکمل نہیں ہوگی، اس مہینے کو منحوس سمجھنا. کوئی اگر اپنی ذاتی طور پر منحوس سمجھتا ہے تو اس کا یہ عقیدہ غلط ہے، اس کا یہ عقیدہ باطل ہے. جس طریقے سے دوسرے مہینے اچھے ہیں اسی طریقے سے ماہ سفر بھی اچھا ہے، سفر کا مہینہ بھی اچھا ہے. اسی لیے کہ اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے کو پیدا کیا، رجب کے مہینے کو پیدا کیا، محرم کے مہینے کو پیدا کیا. وہ اللہ رب العزت نے سفر کے مہینے کو بھی پیدا کیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. جس رب نے رمضان المبارک کا مہینہ پیدا کیا، جس رب نے رجب کا مہینہ پیدا کیا، جس رب نے جو ہے محرم کا مہینہ پیدا کیا، اسی رب نے سفر کا مہینہ بھی پیدا کیا. لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے، یہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، ان کی غلط فہمیاں ہیں اور ان کی یہ غلط سوچ ہے. شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، شریعت میں اس کے بارے میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ مہینہ منحوس والا. اور اس کی رد بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی ہے کہ یہ مہینہ منحوس والا مہینہ نہیں ہے. اس مہینے کو منحوس سمجھنا، اس مہینے میں بہت ساری خرافات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں. اس مہینے کے تعلق سے لوگ تجارت کرنا پسند نہیں کرتے، اس مہینے میں لوگ شادی بیاہ کرنا پسند نہیں کرتے، اس مہینے میں لوگ سفر کرنا پسند نہیں کرتے. اس مہینے میں وہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں جو چیز ہم کریں گے وہ کامل نہیں ہوگی، وہ چیز مکمل نہیں ہوگی. اگر سفر کریں گے تو سفر مکمل نہیں ہوگی، اگر ہم تجارت کریں گے تو اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. ایک مومن کا دل یہ ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان کا دینے والا اللہ رب العزت کی ذات. کوئی مہینہ یا کوئی تاریخ نہیں، کوئی مہینہ آپ کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. نفع اور نقصان اگر کوئی چیز پہنچا سکتی ہے تو وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور یہی عقیدہ ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے، یہی عقیدہ ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے. یہ چیز جو ہے اس مہینے کو منحوس سمجھنا، اس مہینے کو برا سمجھنا، یہ جاہلیت میں تھا. دور جاہلیت میں عرب میں جو ہے لوگ، دور جاہلیت میں عرب کے لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ یہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ منحوس ہے. اس مہینے میں وہ لوگ سفر کرنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ لوگ تجارت کرنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ لوگ شادی بیاہ کرنا پسند نہیں کرتے تھے. وہ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے دور جاہلیت میں. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آنے کے بعد آپ نے عرب کے اس باطل عقائد کا خاتمہ فرمایا، آپ نے اس باطل عقائد کا رد فرمایا اور کہا کہ یہ عقیدہ درست نہیں ہے، یہ عقیدہ باطل ہے. ایسا کوئی مہینہ نہیں جو منحوس ہو، اس لیے کہ تمام مہینے کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور اللہ رب العزت کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. لہٰذا کوئی بھی مہینہ جو ہے وہ منحوس والا نہیں ہے. یہ عقیدہ رکھنا ایک مسلمان کے لیے درست نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا عدوى ولا طیارۃ ولا حامۃ ولا سفر. اس کا ترجمہ ہے کہ نہ بیماری خود بخود لگتی ہے، نہ بدشگونی کی کوئی حقیقت ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ الو منحوس ہے. بہت سے لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں کیونکہ دور جاہلیت میں عرب والے الو کو منحوس سمجھتے تھے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ الو منحوس ہے اور نہ ماہ سفر منحوس ہے. یعنی سفر کا مہینہ جو ہے یہ بھی منحوس نہیں ہے اور بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ الو منحوس ہے. لیکن لوگ جو ہے ان چیزوں کو منحوس سمجھتے تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح طور پر
اس چیز کی نفی فرمائی کہ یہ مہینہ جو ہے منحوس نہیں ہے، اس چیز کی نفی فرمائی کہ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آج لوگ شادی بیاہ سے پہلے جنتری دیکھیں گے کہ ہاں دن ٹھیک ہے کہ نہیں، تاریخ ٹھیک ہے کہ نہیں، ہاں اس تاریخ میں کوئی گڑبڑی تو نہیں ہے، تب شادی بیاہ کریں گے۔ یعنی وہ تاریخ پہ بھروسہ کر رہا ہے۔ بھروسہ ایک مسلمان کا رب پہ ہونا چاہیے تھا۔ نفع اور نقصان کا دینے والا اللہ رب العزت ہے، موت اور زندگی کا دینے والا اللہ رب العزت ہے، کامیابی اور ناکامی اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اور بندہ تاریخ پہ بھروسہ کر رہا ہے کہ اگر غلط تاریخ ڈیسائیڈ کریں گے، غلط تاریخ چنیں گے تو ہماری شادی میں جو ہے کوئی خلل پہنچ سکتا ہے، کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ یعنی بندے کی توکل جو ہے اللہ پر نہیں ہے، وہ ایک تاریخ پہ بھروسہ کر بیٹھا۔ عقیدہ، ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونی چاہیے کہ نفع اور نقصان، کامیابی ناکامی، عزت ذلت، موت اور زندگی، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے اختیار میں۔ اس کے علاوہ کوئی تاریخ، کوئی مہینہ، کوئی ڈیٹ یہ ڈیسائیڈ نہیں کرے گا کہ کس کی زندگی میں کامیابی ہوگی، کس کی زندگی میں ناکامی ہوگی، کون برباد ہوگا اور کون کامیاب ہوگا، کس کو موت آئے گی اور کون زندہ رہے گا۔ اس کی ڈیسائیڈ کوئی تاریخ، کوئی مہینہ نہیں کرتا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ لیکن لوگ اپنے حساب سے تاریخ دیکھتے ہیں، ڈیٹ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تاریخ اچھی نہیں ہے۔ سارے دن اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں، سارے مہینے اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں۔ جس رب نے ماہ رمضان کا مہینہ بنایا، اسی رب نے سفر کا بھی مہینہ بنایا۔ جب ماہ رمضان کا مہینہ اچھا ہے تو ماہ سفر بھی اچھا ہوگا، اسی لیے کہ سارے دن سارے مہینے بنائے ہوئے اللہ رب العزت کی ہے۔ کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی تاریخ منحوس نہیں ہے، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی تاریخ خراب نہیں ہے، برا نہیں ہے، سب اچھے ہیں۔ انسان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت اگر کامیابی دے گا تو اللہ رب العزت دے گا، اگر ناکامی دے گا تو اللہ رب العزت دے گا۔ کامیابی رب کے ہاتھ میں ہے، ناکامی رب کے ہاتھ میں ہے، عزت رب کے ہاتھ میں ہے، ذلت رب کے ہاتھ میں ہے، موت رب کے ہاتھ میں ہے، زندگی رب کے ہاتھ میں ہے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونی چاہیے، رب پر بھروسہ ہونی چاہیے، نہ کہ کسی تاریخ پر، نہ کہ کسی ڈیٹ پر۔ آج انسان کے اندر پتہ نہیں عقیدہ، ان کا ایمان کتنا کمزور ہو گیا۔ اگر بلی سامنے سے گزر جائے تو سمجھتا ہے کہ آگے جا کر کے میری ایکسیڈنٹ ہو جائے گی، ہم آگے جائیں گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے ہمارا نقصان ہو جائے گا، کچھ برا ہوگا ہمارے ساتھ۔ انسان کا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا کہ ایک بلی پہ بھروسہ کر رہا ہے، ایک جانور پہ ان کا یہ بھروسہ ہے کہ اگر میں آگے جاؤں گا تو میری ایکسیڈنٹ ہو جائے گی، یا میرا نقصان ہو جائے گا، یا میں گر جاؤں گا۔ عقیدہ ایک بلی پہ آ گیا انسان کا، ایمان کتنا کمزور ہو گیا۔ نفع اور نقصان، کامیابی اور ناکامی، یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں۔ آپ کو کوئی اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے۔ اور انسان کا عقیدہ تو دیکھیں، انسان کا ایمان کتنا کمزور ہو گیا کہ ایک بلی پہ بھروسہ کر رہا ہے کہ اگر یہ میرا راستہ کاٹ دے تو میرا نقصان ہو گیا۔ یعنی اللہ پہ اس کا مکمل بھروسہ نہیں ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہی ہو جائے کہ ایک بلی کے راستہ کاٹنے سے انسان کا نقصان ہو جائے تو کوئی اگر کسی سے دشمنی نبھانی ہو کسی کو، کیوں نہ وہ 20 بلی راستے میں چھوڑ دے، سب کا راستہ کاٹتا رہے، سب نقصان اٹھاتے رہے، سب کی زندگی برباد ہوتی رہے۔ اگر کسی کو دشمنی نبھانی ہو تو وہ 20 بلی کو چھوڑ دے راستے میں، اس کا راستہ کاٹ دے گا، اس کے نقصان ہو جائے گا، وہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اس کی موت ہو جائے گی۔ لیکن بالکل ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ موت کا دینے والا اور زندگی کا دینے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اگر نقصان پہنچے، قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے کسی کو بھی اس وقت تک کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے، کوئی چیز نہیں پہنچ سکتا۔ ایک مومن کا عقیدہ یہ ہونی چاہیے صرف اور صرف کہ جو اللہ رب العزت چاہے گا وہی ہوگا، جو اس نے تقدیر میں لکھ دی ہے وہ ہو کر رہے گا، یہ عقیدہ ہونی چاہیے۔ آج بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اصل سے کوئی تعلق نہیں ان کا، صرف لوگوں کے زبانوں میں ملیں گے کہ آخری بدھ کے دن جو ہے، یہ سفر کے مہینے میں آخری بدھ کو لوگ فاتحہ دلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فاتحہ دلاتے ہیں، فاتحہ دلانا غلط نہیں ہے، لیکن یہ بتائیں کہ یہ فاتحہ دلا کیوں رہے ہیں؟ اس فاتحہ کو دلانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے کے راز کیا ہے؟ آپ فاتحہ کیوں دلا رہے ہیں؟ فاتحہ دلا رہے ہیں صرف آپ آخری بدھ ہی کو کیوں؟ پورا سفر کا مہینہ تھا، آپ نے فاتحہ نہیں دلائی آخری بدھ کو۔ عقیدہ دیکھیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ منحوس والا مہینہ ہے، اب یہ جو آخری بدھ آ گیا نا، یہ منحوسیت جو ہے یہ ختم ہو گئی، اسی لیے وہ فاتحہ دلا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ تو مخصوص نمازیں پڑھتے ہیں، نفل نماز پڑھنا غلط نہیں، لیکن یہ سمجھ کر کے کہ یہ منحوس والا مہینہ تھا، آخری بدھ آیا، یہ منحوسیت ختم ہو گئی، اس کے لیے آپ نماز پڑھنا، یہ باطل عقیدہ ہے۔ لوگ طرح طرح کے مختلف طریقے کے کھانے پکاتے ہیں،
اور اس میں فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں، فاتحہ وغیرہ کراتے ہیں، اس نیت سے کہ یہ منحوس والا مہینہ تھا اور یہ منحوسیت ختم ہو گئی آخری بدھ کو آ کر کے۔ یہ باطل عقیدہ، یہ عقیدہ رکھ کر کے لوگ فاتحہ دلاتے ہیں۔ اور کسی سے پوچھ لے کہ آپ فاتحہ کیوں دلا رہے ہیں آخری بدھ کو؟ باپ دادا دلاتے تھے، باپ دادا دلاتے تھے، اس لیے ان کو اصل حقیقت معلوم نہیں ہے کہ فاتحہ کیوں دلائی جا رہی ہے۔ فاتحہ دلانا غلط نہیں ہے، فاتحہ دلانا منع نہیں ہے، غلط یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھے، جو یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے کہ یہ منحوسیت والا مہینہ تھا، یہ مہینہ منحوس تھا۔ جس رب نے رمضان المبارک کا مہینہ نازل پیدا کیا ہے، اسی رب نے سفر کا مہینہ بھی پیدا کیا، اور اللہ رب العزت کے نزدیک مہینے کی تعداد 12 ہے۔ اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اسی لیے کسی بھی دن کو، کسی بھی تاریخ کو منحوس سمجھنا، برا سمجھنا، یہ ایک مومن کا عقیدہ نہیں ہے اور ایک درست عقیدہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کی نفی فرمائی کہ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز برا ہے، یہ تاریخ اچھی ہے، یہ تاریخ غلط ہے، دیکھ کر کے تب شادی بیاہ کے معاملات طے کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ یہ تاریخ ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ شادی جو ہے کامل ہوگی کہ نہیں، یہ شادی جو ہے اپنے منزل پر جا کر کے مکمل ہوگی کہ نہیں۔ یہ لوگ تاریخ پہ بھروسہ کرنے لگے۔ جب لوگ تاریخ پہ بھروسہ کرنے لگے، جانوروں پہ بھروسہ کرنے لگے، غلط انسان پر بھروسہ کرنے لگے، سمجھو انسان کا ایمان کمزور ہو گیا۔ اس طریقے کی سوچ یہ باطل ہے، اس لیے کہ رب کا بنایا ہوا مہینہ ہے، سارے دن رب کے بنائے ہوئے ہیں، سارے مہینے رب کے بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی تاریخ منحوس والا نہیں ہے، کوئی بھی تاریخ غلط نہیں ہے۔ انسان کا توکل اللہ پہ ہونی چاہیے۔ جب اللہ رب العزت پہ انسان کا توکل ہوگا، بھروسہ ہوگا، تو ہر دن اور ہر مہینہ اس کے لیے کامیابی کا دن ہوگا، ہر دن اور ہر مہینہ اس کے لیے کامیابی کا دن ہوگا۔ لیکن بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات پہ ہونی چاہیے، کسی اور پر نہیں۔